السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات اسرائیل پر دو طرف سے حملہ ہوتا رہا اور دونوں طرف کے حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی ایران پر تابڑتوڑ حملہ کیا، میزائلوں کی برسات کی، اور امریکہ نے بھی ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل پر آج حزب اللہ نے بھی زبردست حملہ کیا اور ایران سے بھی لگاتار میزائلوں کی برسات ہوتی رہی۔ حزب اللہ کے آج کے حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے کئی اسرائیلی ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا۔ دراصل اسرائیلی آرمی لبنان کے 6 کلومیٹر اندر تک داخل ہو چکی ہے اور اسرائیلی آرمی لبنان کے لوگوں کو وہاں سے بھگا رہی ہے۔ لبنان کی زمین میں جا کر اسرائیل نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ 80,000 لوگ لبنان میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ 70 سے زیادہ کی اسرائیل کے حملے میں ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ اور جب اسرائیل نے لگاتار لبنانیوں کو ان کا علاقہ، ان کا ولیج خالی کرنے پر مجبور کیا، تو اب حزب اللہ کی گراؤنڈ آرمی نے بھی آ کر کمان سنبھال لیا ہے اور لگاتار حزب اللہ کی آرمی کی طرف سے اسرائیلی آرمی پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور آج کے تازہ حملے میں تقریباً 15 اسرائیلی ٹینکوں کو حزب اللہ نے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور 1 کلومیٹر تک اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ ادھر حزب اللہ کے موجودہ سربراہ یعنی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے بعد بھی یعنی نومبر 2025 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1,000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اور سیز فائر کا ہم نے احترام کیا، ہم نے اسرائیل پر ایک بھی حملہ نہیں کیا، لیکن اسرائیل لگاتار لبنان پر حملہ کرتا رہا، سیز فائر کا وائلیشن کرتا رہا، ہزاروں اٹیک اسرائیل نے کیا، اور 15 مہینے تک جس طرح اسرائیل نے ہم پر ظلم کیا، ہم پر حملہ کیا، سیز فائر کا وائلیشن کیا، اب اسی کا لبنان نے جواب دیا ہے، حزب اللہ نے جواب دیا ہے۔ اور جب تک اسرائیل اپنی آرمی کو پیچھے نہیں ہٹائے گا، لبنان سے اسرائیل کی آرمی نہیں ہٹے گی، حزب اللہ کا حملہ جاری رہے گا۔ سال 2024 کی لڑائی میں بھی یہی ہوا تھا۔ ایئر اسٹرائک کرنا اسرائیل کے لیے بہت آسان تھا۔ اسرائیل لگاتار بیروت میں اور حزب اللہ کے دوسرے علاقوں کو ایئر اسٹرائک کر کے نشانہ بنا رہا تھا، ٹارگٹ کر رہا تھا، اور حزب اللہ کی طرف سے راکٹ داغا جاتا تھا، جن راکٹوں کو آسانی سے اسرائیل کا آئرن ڈوم روک دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کی آرمی لبنان کی سرحد میں داخل ہوتی ہے اور زمینی لڑائی شروع ہوتی ہے تو حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیلی آرمی کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سینکڑوں ٹینکوں کو حزب اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، سینکڑوں اسرائیلی آرمی لبنان میں ماری گئی تھی، کیونکہ لبنان کا پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر آسان نہیں ہوتا ہے حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ جنگ لڑنا۔ اور اس مرتبہ بھی جب اسرائیل اپنی آرمی کو 6 کلومیٹر اندر تک بھیج دیتا ہے، قبضہ کر لے جاتا ہے، تو حزب اللہ نے گراؤنڈ پر آ کر لڑنا شروع کر دیا ہے، اور اب اسرائیل کو یہاں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل پر اب صرف ایران سے حملہ نہیں ہوگا بلکہ حزب اللہ کا بھی حملہ شروع ہو گیا ہے۔ ادھر حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اور حوثیوں کے پاس ہائپر سونک میزائل ہے، بیلسٹک میزائل ہے، اور حوثیوں کے میزائل نے پہلے بھی اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کے ایئرپورٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیل کی آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس مرتبہ بھی اب حوثیوں نے دوبارہ اسرائیل پر باضابطہ حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے بھی آج رات اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کی، بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، اور پورے اسرائیل میں تقریباً سائرن بجتا رہا، خواہ وہ یروشلم ہو، تل ابیب ہو، حیفا ہو، یا دوسرے علاقے اسرائیل کو ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ایف نے باضابطہ نوٹس ایشو کیا، ایڈوائزری جاری کر دی کہ تمام لوگ بنکروں میں رہیں، شیلٹر ہاؤس میں رہیں۔ لگاتار ایران کا حملہ ہو رہا ہے، ایران کی طرف سے میزائلوں کی برسات جاری ہے، اور ایران کی طرف سے آنے والی میزائلوں میں تل ابیب میں کچھ عمارتوں میں آگ لگی ہے، 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر
خبر سامنے آئی ہے، کچھ کی ہلاکت کو بھی سوشل میڈیا پر رپورٹ کیا گیا ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا نے ہلاکت کی خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ ادھر نارتھ اسرائیل میں بھی کئی جگہوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور اسرائیل کا جو ایرو سسٹم ہے جو ایران سے آنے والی بیلسٹک میزائل کو روکتا ہے، وہ اس حملے کو روک نہیں پایا۔ کچھ میزائلوں کو تو ضرور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک دیا، لیکن کچھ کو نہیں روک پایا۔ ادھر ایران نے اب زیر زمین جو لانچنگ پیڈ ہے وہاں سے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران نے بتایا تھا کہ اس کے پاس میزائلوں کا لمبا چوڑا ذخیرہ ہے، اور میزائلوں کا جو لانچنگ پیڈ ہے وہ صرف زمین کی سطح پر نہیں ہے بلکہ انڈر گراؤنڈ بھی ہے۔ زمین کی سطح پر جو میزائلوں کا لانچنگ پیڈ ہے ان میں سے کئی کو لگاتار اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کر کے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی ہے، تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران نے پہلے سے ہی اس جنگ کی تیاری کر رکھی تھی، اور ایران نے انڈر گراؤنڈ زیر زمین بہت سارے میزائلوں کے لانچنگ پیڈ بنا رکھے ہیں، اور اب ایران زیر زمین سے ہی اپنے میزائلوں کو اسرائیل پر داغنے لگا ہے۔ آپ ویژول دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اس ویڈیو کو جاری کیا ہے جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ زیر زمین جو ایران کے میزائلوں کا لانچنگ پیڈ ہے وہاں سے میزائل نکل رہا ہے، اور سیدھے وہ ہوا کی رفتار کے ساتھ اسرائیل کی طرف رخ کر رہے ہیں، اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے، اور ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا رزلٹ اب پوری دنیا پر پڑنے لگا ہے۔ ایئر فرانس نے کیوبا کے لیے اپنی سروس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ ایندھن کی قلت ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ بھارت کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 دنوں کا ہی کچا تیل بچا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کر کے عرب دیشوں سے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی کہ سفارت کاری کے ذریعے مسئلے کا حل کیا جائے، علاقے میں جنگ نہ ہو، اور ایران اس میں پیچھے نہیں رہا۔ ایران نے نہ چاہتے ہوئے بھی سفارت کاری کو راستے کو اپنایا، اس کے باوجود امریکہ نے دھوکہ دیا اور امریکہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس لیے ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، ہم اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، اور پڑوسی دیشوں میں امریکی اثاثوں پر، امریکی ایسٹس پر ہم حملہ کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی دیشوں پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا حملہ پڑوسی دیشوں پر نہیں ہے، پڑوسی دیشوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ادھر IRGC کے پبلک ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹ نے ایک ویڈیو جاری کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دبئی میں خاتم النبیین فوجی اڈے میں 100 سے زیادہ امریکی آرمیوں کی، امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ایک دن پہلے ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دبئی میں ایک فوجی اڈے پر ایران نے حملہ کیا، اور اس میں 160 سے زیادہ امریکی فوجی موجود تھی، اور اب باضابطہ پاسداران انقلاب نے اپنی رپورٹ کی بنیاد پر، انٹیلیجنس سورسز کی بنیاد پر اس خبر کو کنفرم کیا ہے، اور کہا ہے کہ دبئی میں خاتم النبیین فوجی اڈے میں موجود 100 سے زیادہ امریکیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ایک دن پہلے ہی پاسداران انقلاب نے یہ کہا تھا کہ 650 سے زیادہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، یا وہ شدید زخمی ہیں، اور اتنا بڑا نقصان ہم نے امریکہ کو ابھی صرف شروع کے 3 دنوں میں پہنچایا ہے، اور ہم امریکہ کو یہ نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی ایک تازہ ترین رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ایران نے ایک بار پھر دبئی پر حملہ کیا ہے، دبئی میں جا کر کے بم گرا ہے، لیکن دبئی کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس میزائل کو، اس حملے کو روک دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹ لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ
نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا. ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا, ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی. آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے, اکاؤنٹ نمبر موجود ہے, UPI نمبر موجود ہے اور گوگل پے فون پے نمبر بھی موجود ہے. آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے, بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے, اپنی سٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے.